کہیں دینی علم کی قدر و قیمت ختم ہے، دنیاوی فنون کی بڑی عزت ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والے، وہ دنیاوی فنون کے مقابلے پہ حقیر نہیں ہے، اللہ کی قسم، بلکہ ان کی عزت اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کا دن ہوگا، قرآن کے ماہر کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ انسانوں سے نکل کے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ اس بندے سے کہے گا، قاری قرآن سے، ماہر قرآن سے، حافظ قرآن سے، عالم قرآن سے، نکل یہاں سے، وہاں کھڑا ہو جا اور پڑھنا شروع کر دے قرآن۔ جنت میں جانے کا مسئلہ ہوا ہے نا، اب قرآن پڑھتا جا، جنت میں چڑھتا جا، ہر آیت میں تجھے درجہ مل رہا ہے، بلندی مل رہی ہے، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی جنت میں وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، اگر آپ میں سے کسی بھائی کو سعودی نیشنلٹی مل جائے، وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب؟ جی پھولے ہوئے نہیں سمائے گا نا، چھوڑا ہو کے چلے گا پیچھے، اور میں سعودی ہو گیا پاکستان، وہ یہاں ہی چھوڑ دے گا بیچارہ، عزیزیہ کا رہنے والا تو کہیں اور جا کے رہے گا پاکستان میں۔ اجانب کے ساتھ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو، قیامت کے دن اس کی شان کتنی ہے جو ماہر قرآن ہے، اسے کہا جائے گا انسانوں کو چھوڑ، جا کے فرشتوں میں کھڑا ہو جائے۔